خداوندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، خداوندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، خداوندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے۔ ہم اپنی جان اس جانے، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے۔ بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کی رحمت سے، بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کی رحمت سے۔ میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ اگر در پر بلا کر دے، میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ اگر در پر بلا کر دے۔ ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے۔ قیامت میں گناہ گاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو، قیامت میں گناہ گاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو مزہ آ جائے پا کر، مزہ آ جائے پا کر مجھے ان سے جدا کر دے، مزہ آ جائے پا کر مجھے ان سے جدا کر دے۔ ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور شعر سنیے گا۔ تمنائے دل مزدل بس اتنی ہے سر محشر۔ مختلف تمنائیں ہیں لوگوں کی، لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ تمنائے دل مزدل بس اتنی ہے سر محشر کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے۔ چاہتے ہیں ذرا مل کے بولیں کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے۔ ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے۔ کسی کو کیا خبر ان کی غلامی کے مزے کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی غلامی کے مزے کیا، یہ مزے جائیے اور زید بن حارثہ سے پوچھیے۔ چھوٹے بچے تھے، 8 سال کی عمر ہے، یمن سے تعلق تھا، قبیلہ بنو کلب۔ ان کے قبیلے پر کسی دوسرے قبیلے نے حملہ کیا اور زید جو ہے وہ غلام بنا کر بیچ دیے گئے، اور بکتے بکاتے قسمت نے یاوری کی کہ سرکار کے قدموں تک پہنچ گئے۔ ادھر باپ اور چچا کو زید سے بڑی محبت تھی، انہوں نے پورے صحرائے عرب کی خاک چھان ماری، زید کی یاد میں روتے تھے، شعر پڑھتے تھے اور بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ ان کے قبیلے سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے زید کو مکہ میں دیکھا، ایڈریس وغیرہ لے کر واپس گئے اور جا کے ان کو بتایا کہ بھئی آپ کا بیٹا مکہ مکرمہ میں ہے، اب وہاں جائیں۔ چنانچہ باپ اور چچا گھر کی جمع پونجی لے کر بطور فدیہ ادا کرنے کے لیے، یہ میں
ایسے تمام اپنے بھائیوں دوستوں سے جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ان سب کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس بات کے لیے۔ تو باپ اور چچا گھر کی جمع پونجی بطور فدیہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں لے کر، اور پوچھتے پاچھتے سرکار کی خدمت تک پہنچتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا، آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے کریم آدمی ہیں۔ مطلب ہوتا ہے نا جب تو بندہ آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ تعریف سے، خوشامد سے۔ تو آپ بڑے کریم آدمی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگے کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے زید، وہ غلام آپ کے پاس ہے، لیکن وہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے۔ ایک حادثہ ہوا، اس کے نتیجے میں غلام بن گیا۔ ہم یہ مدعا لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ جو فدیہ آپ ہم سے مانگتے ہیں ہم وہ دینے کو تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان بات ہے، زید کو بلا لیتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں اس کی مرضی کیا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پہ راضی ہوا تو میں اس کو روکوں گا نہیں، اور اگر وہ یہاں رہنے پہ راضی ہوا تو اس کو جانے کے لیے کہوں گا نہیں۔ تو آپ نے آواز دی، زید۔ جی آقا، حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا جانتے ہو ان دونوں کو یہ کون ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ آقا جانتا ہوں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، ان کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ یہ 8 سال کے تھے جب گم ہوئے، اب 16 برس کے نوجوان ہیں، اور 8 سال کے بعد باپ اور چچا کے ساتھ ملاقات ہو رہی۔ کیا جذبات ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہتا ہے تو چلا جا، یہاں رہنا ہے تو تب بھی تیری مرضی، جیسے تیرا دل چاہتا ہے کر لے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ زید رونے لگے اور روتے روتے سرکار کی ران کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ میرے آقا، اگر بات زید کی پسند اور ناپسند پہ آ گئی ہے تو زید آپ کے سامنے کس کو پسند کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پسند کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، قصد کرتا ہوں جو اس جا سے کہیں جانے کا، دل یہ کہتا ہے کہ تو جا، میں نہیں جانے کا۔ زید نے کہا میں یہاں سے کہیں جانے کا نہیں۔ چچا نے کہا زید کیا کر رہے ہو؟ ہم تجھے غلامی کی زندگی سے نکالنے آئے ہیں اور تو کہتا ہے کہ میں کیا رہنا چاہتا ہوں؟ غلام۔ زید کا جواب کیا تھا؟ امین گیلانی نے شعر نکالا اور میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ تو آگے بھی ہے لیکن شعر یہیں سے نکل رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ زید اپنے چچا کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ زید کہتے ہیں، کسی کو کیا خبر ان کی غلامی کے مزے کیا ہیں، کیا مزے ہیں، کسی کو کیا تڑپ کر جان دے دیں گے، تڑپ کر جان دے دیں گے، اگر ہم کو رہا کر دے، تڑپ کر جان دے دیں گے، اگر ہم کو رہا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے تو عالم پہ فدا کر دے، اگر محشر پہ ہی موقوف ہے دیدار کی یا رب، اجازت ہو تو ہم دنیا میں ہی محشر بپا کر دے، اجازت ہو تو ہم دنیا میں ہی محشر بپا کر دے، تو عالم کے خزانے اس کے آگے ہیچ سمجھوں گا، کوئی تحفہ وہ اپنے ہاتھ سے جو
مسکرا کر دے. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية. اللهم إنا نسألك دوام العافية. اللهم إنا نسألك الشكر على العافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، آنے والے منظرنامے میں ایسے حکمران ہمیں نصیب فرما اور ایسے طبقے کی طرف انتقال کو منتقل فرما، اقتدار کو منتقل فرما کہ جو دین کے بھی خیر خواہ ہوں اور اس ملک اور قوم کے بھی خیر خواہ ہوں. عافیت کے ساتھ اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، معاشی استحکام نصیب فرما، امن کے حوالے سے استحکام نصیب فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص غزہ کے مسلمان اس آزمائش میں مبتلا ہیں. اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد نہ کر کے ہم جس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمیں طاقت عطا فرما کہ ہم ظالم کا پنجہ توڑ سکیں اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کر سکیں. اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہر اعتبار سے اس کو ظاہری باطنی روحانی ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما. جو پڑھنے والے طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، محتممین ہیں اور ناظمین ہیں اور دیگر جتنے عملے کے افراد ہیں اے اللہ سبھی کو درجہ بدرجہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کی قرض کشائی فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال وسعت اور برکت کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ جو بچے بچیاں نکاح کے قابل ہیں اور اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں عافیت کے ساتھ ان کو بہترین رشتے نصیب فرما. اور جو اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے اے اللہ سبھی کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ ایمان و اعمال والی، اخلاق و صفات والی، با فراغت با سہولت وسیع طیب حلال رزق والی لمبی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. اور جب تیری مشیت میں ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اے اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا آنا واپس جانا سبھی کو عافیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.